میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی۔
اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے, تھوڑے ہوتے تھے, آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ, یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا, نہ فقیر بنانا, نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی ہے جی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں, تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے, جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے, یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے, سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا, اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق, وسعت, دولت, ایمان, عافیت, بیٹے, نعمتیں, خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ, رزق روحانی اور رزق جسمانی, اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں, حالات, کرائسس, ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی, لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین. تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ, اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ, اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو 40 منٹ ایسے وجدان, ایسے درد, ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے, اور اس کو دہرا 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 دہرا, اس کو دہرا. اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا, اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے, اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے, اور بہت سخاوت چلتی تھی. اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے, اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے, اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا, اور ایسا نہیں, دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں, مال دولت چیزیں, ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا, یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش. ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں, ایک ٹوٹی سی میز, اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا, میرا نام یہ ہے. نام مناسب نہیں, رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے, اور میرا نام یہ ہے, اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا, اور یہ مال تھا, اور یہ چیز تھا, اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا, میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں. مجھے ہمارے مخلص ہیں, وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا, انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی, اور پھر 16,000 کی گاڑی لی, نئی گاڑی. کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی. 100 کا نوٹ بانٹتے تھے, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک لوگ لائن لگا کے لیتے تھے. اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی, 250 فٹ جگہ ملتی تھی, نہ 125 فٹ, 125 جگہ ملتی, 5 مرلے 250 روپے کی, اور وہ بیچتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی. میرے پاس ایک ڈرائیور تھا, وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا, ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی. اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں, آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں. کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا. نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں, اتنی بڑی سوسائٹی ہے, بڑی مالداروں کی. کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی, اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی, اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی. اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے.
سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، آپ اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شد بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص اس چیز کے سے متعجب ہو کر، سنیں غور سے سنیں، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس
इतना सा लफ्ज पढ़ा और इतने से लफ्ज पढ़ने पे अब वादे सोचे, क्या वादे हैं? मैं कि अल्लाह हर हर्फ के बदले में, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके जितने हर्फ हैं आप गिन ले, हर हर्फ के बदले में अल्लाह क्या करता है? एक दरख्त पैदा करता है। और उसके पत्ते कितने हैं? मालूम हुआ कि दरख्त कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो इतने पत्ते होंगे, जितने पत्ते जितने दुनिया में दिन। जब से ये दुनिया बनी है कितने दिन होंगे? साल में 365 दिन है। दुनिया बने को कितने लाख साल कहते हैं? कोई 5 कहता है लाख साल, कोई 6 साल कहता है, कोई लाख, पता नहीं कितने लाख अंदाजे हैं। कितने दिन हैं? खरबों से खरबों नेकियां, खरबों से खरबों नेकियां उसी वक्त बैठ के यूं समझ लो 1 मिनट में जितने दुनिया में दिन है। और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है और वो तस्बीह पढ़ता है और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं बाबा जी कारोबार आके झाबा ये एक मखसूस लफ्ज़ है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं? आके झाबा मारता हूं। झाबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझिए ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या? कह रहा बस मैं झाबा बने ना, बस बनाने बात। और झाबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था जिसको बारे कहता कपड़ा फट वने खुशबू ना वने, उसके बाद में अल्फाज थे, कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झाबा कहता था। वो कहता था बस थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मरता हूँ। ये एक दफा जो कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झाबा लगा, वो ताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी कहा, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले। ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक दरख्त। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। 12 इसके हर्फ हैं। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अरफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह हो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिए। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर दे। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। वह कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया
کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، مچھڑو، مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کر لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، پلانی پڑتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوں میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، یہ وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے پھر۔ اور اس وظیفے کی تاثیر، اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے۔ یاد رکھیں ابھی جو ہم عمل کریں گے اس عمل میں لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ ایک مجمع یہ ہے، ایک پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں سے زیادہ کتنا پڑھے گا؟
اچھا، کوئی پڑھنے والا درد سے، کوئی پڑھنے والا غم سے، کوئی لجاہ قلبی سے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بھکاری بن کر، کوئی محتاج بن کر، کوئی سائل بن کر، کوئی منگتا بن کر، جو یہ پڑھے گا نا، اس کا نظام حیرت انگیز طور پہ برکتوں کے خیروں کے ساتھ ایسے لپٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آیا۔ میں نا ایک جگہ حلوہ تقسیم کر رہا تھا، حلوہ۔ ایک بچی درد کے انداز میں نا اس نے 2-3 پلیٹیں لی ہوئی تھی۔ طے یہ تھا کہ ہر پلیٹ میں، ہر بندے کی 1 پلیٹ ہوگی اور اس میں حلوہ ملے گا۔ اس کی 2-3 پلیٹیں تھیں۔ مجھے کہنے لگی، بار بار کہنے لگے، وے چاچا، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ دور کھڑی شور کر رہی تھی، میں نے اس کا دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، 1 پلیٹ چلے گی۔ لائن چلتی گئی چلتی گئی۔ اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کا جذبہ اتنا تھا، میں نے اس کی 3-4 پلیٹوں میں ڈال کے دے دیا۔ اب اٹھائے کیسے؟ خالی پلیٹیں تو ایک دوسرے کے اندر تھیں، اب اٹھائے کیسے؟ میں نے بڑی نیچے رکھی، اس کے اوپر حلوے کی دوسرے کی تیسری رکھی۔ میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جا۔ آج بھی مجھے اس کا درد یاد ہے، وے چاچا میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ کوئی ایسے درد سے پڑھنے والا بھی ہوگا آپ کے مجمع میں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میں بندہ ایک ناقص سا، میرے دل میں ایک ترس آیا اس اللہ کے پاس، جب رونے والا، گڑ گڑانے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی فریادی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری، جب اس کی بارگاہ میں یا لطیف ہو یا ودود ہو کہے گا تو سوچیں اس کو کتنا ترس آئے گا، اس کو کتنا رحم آئے گا۔ اور کسی کے معذور بچے، کسی کی بے اولادیاں، کسی گھر میں جھگڑے، کسی کی لڑائیاں، اور کسی کے دکھ اور کسی کی تکلیفیں، اور کسی کا رزق بندھا ہوا، اور کسی کی جھولیاں خالی، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی صحت نہیں ہے، کسی کی تندرستی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اندھیرے ہیں، کسی کی زندگی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اور کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آئیں، اور اگر اس کے پڑھنے سے حل ہو، کیوں ہوں گی حل؟ اس لیے کہ جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، وہاں قبولیت کے امکانات 100% اتنے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کوئی درد، کوئی غم۔ اچھا، کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جو ولی ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو قطب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو کلندر ہوگا، کوئی رجال الغیب میں سے ہو سکتا ہے ایسا جو اللہ کا خاص الخاص ہوگا اور اللہ کا خاص ولی ہوگا۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ اس نے رجال الغیب کی دعا پڑھی تو اس نے کہا اب فلاں جگہ آ جایا کر، راز کا راز رکھنا، خیال کرنا، راز کو نہ افشا نہ کرنا۔ یہ جو یا لطیف و یا ودود کا یہ ذکر ہے، یا لطیف و یا ودود کا یہ انداز ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا وجدان ہے، یہ ہماری زندگی میں رس گھول دیتا ہے، یہ ہماری زندگی میں برکتیں گھول دیتا ہے۔ مل کے پڑھنا، جذبے سے پڑھنا۔ اچھا، اس مل کے پڑھنے میں کسی کا غم یہ ہوگا کہ اللہ میرے قرضے اتر جائیں، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری شادی کا نظام بن جائے، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری اولاد ہو جائے، اور کسی کا غم ہوگا کہ اللہ اولاد کا غم مجھ سے ہٹا دے، بیماری کی شکل میں یا نافرمانی کی شکل میں، یا اولاد کی ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں، اولاد کو قلت میں نہ دیکھیں، اولاد کو کسی علت میں نہ دیکھیں، اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اچھا، کسی کا غم ہوگا اللہ میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا نصیب، مقدر، بخت اس کو سکندر بنا دے۔ یہ چیزیں، کسی کا غم کیا، کسی کا غم کیا، جب یہ غم سارے کے سارے جمع ہوں گے تو اسے کہتے ہیں ہجوم افکار، ہجوم غموں، غموں کا ہجوم ہو جائے گا۔ ایک غموں کا ہجوم، ایک مجمع کا ہجوم۔ اب یہ دونوں ہوں گے کٹھے، جب دونوں کٹھے ہو جائیں، اور اس وقت جب مجمع کہے گا نا یا لطیف، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کا نام لطیف پڑھتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ودود پڑھتے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا ودود پڑھتے ہوئے آپ تو قسمت والے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، ایسی محفل آپ کو مل گئی ہے، اور قسمت اور نصیبوں والے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ دعا اب ہم سننے لگے ہیں۔ غور سے سنیں یہ لفظ پہلے، وہ دعا ہم سننے لگے ہیں جو دعا صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور صدیوں سے لوگوں نے اس کو سنا،
इस पे आमीन कही, इसको तवज्जो दी और अल्लाह पाक ने गमों के बादल उनसे हटा दिए, दुखों के बादल उनसे हटा दिए, मुश्किलात उनसे हटा दी, नाकामियां उनसे दूर कर दी, हालात की तलखियां सख्तियां खत्म कर दी। ये सदियों से आजमूदा अमल है। अच्छा, इस दुआ के लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। अभी आप सुनेंगे और आपके पास दुआ है, इसके तर्जमे को गौर से देखेंगे, इस पे उंगली फेरेंगे, फिर ये उंगली आंखों पे और सीने पे लगाएंगे। अब इसके तर्जमे पे गौर करें। इसके तर्जमे में एक चीज आपको महसूस होगी, इस दुआ के अंदर सारे अल्फाज, सारे लफ्ज अल्लाह की मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है। हजरत अली अपने मौला से मिन्नत कर रहे हैं, अपने मौला की मिन्नत कर रहे, दरखास्त कर रहे, फरियाद कर रहे, खुशामद कर रहे और अल्लाह को किन किन लफ्जों से याद कर करके मना रहे, किन किन लफ्जों से याद कर करके ये सबक है हज़रत अली का कि लोगों, जिंदगी में जब भी कोई गमों की बारिश है, मुश्किलें और परेशानियां तुम्हें घेर लें, फिर एक दर दिए जाता हूं, वो दर है अल्लाह का, और उस दर को ना छोड़ना। ये मेरी दुआ का एक एक लफ्ज उस दर को बता रहा है, उस घर को बता रहा है, उस मंजिल को बता रहा है, उस रास्ते को बता रहा है, उस रोशनी को बता रहा है और उसी एक किनारे को बता रहा है। एक किनारा है। तवज्जो से, गम से आज हमारी दुआ, और फिर इस दुआ का जो इख्तितामी जो है, इस दुआ का जो अलविदाई निज़ाम है, इस दुआ का अलविदाई निज़ाम, उसको जरा तवज्जो करें। 9 मुहर्रम को इसकी दुआ होगी अलविदाई, और दिल खोल कर लंगर अपने हाथों से तकसीम करें। घर भी जाके इसको सुना करें, पढ़ा करें, इस पे तवज्जो किया करें, इसको सुना करें, पढ़ा करें, इसको तवज्जो किया करें। दुआ से पहले एक बात अर्ज करूंगा, मैं कोशिश करता हूं को कोई जिस्मानी टोटका भी बता दूं। फालसे आए हैं, फालसों को ज़ाया ना कर बैठना, और अब सस्ते भी हो गए हैं, और मेरे नहीं लगाया, मैंने बाहर के अपने बेचना हूं। पीर साहब, आप ईमानदारी के बाद दुकानदारी पे आ गए हैं। पहले ईमानदारी थी पीर साहब की, अब दुकानदारी पे आ गए। बाहर फालसे वाले को खड़ा किया है, मैं ऐलान करूंगा तो फालसे भेज देना, आधे तेरे आधे मेरे, कोई बाहर नहीं है। मेरी कोशिश है कि फितरी चीजें इस्तेमाल करें, फितरी चीजें। मुझे आइंदा जुमेरात बताइएगा, मैं आपको फालसों के हैरत अंगेज फायदे बताऊंगा और कुछ तरकीबें भी बताऊंगा, और ये अंदाज भी बताऊंगा कि आप फालसों को ग्राइंड करके फ्रिज में डब्बे भर के या शापर भर के रख लें। यूं निकाला, थोड़ा सा ग्राइंड किया, और उसके बाद इसकी शेक बनाई और छाना, और लाजवाब, बहुत कमाल चीज है। जो इस वक्त दिल के दौरे हैं और इस वक्त ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन है, इसकी वजह फालसे से दूरी है। दिल के दौरे, हाथ पांव की जलन, पेशाब की जलन, और कुछ नुस्वानी मर्दाना अमराज, और बहुत से ऐसे मसाल, उसकी वजह फालसे से दूरी है। हम फालसे को छोड़ चुके हैं। फालसे से दोस्ती करें, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को ऐसे खाएं बतौर सलाद, फालसे को सलाद में मिला के खाएं, फालसे की मुख्तलिफ शक्लें बनाएं। मैंने बुखारा, ताशकंद, समरकंद, तिरमिज, ख्वारिज़म में देखा, वो बैंगन को कोई 60-70 से ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार मैंने कहा इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा इसका नाम है बाकलाजान। तो 60-70 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। फालसे से आप भी दोस्ती करें और इसको इस्तेमाल करें। आए पहले दरूद पाक पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से, दर्द की कैफियत से, और यह दरूद शिफा है। इतना बड़ा मजमा जिस दरूद शिफा को रूहानी जिस्मानी बीमारियों की नियत से पढ़ेगा, अल्लाह पाक सेहत कामला, शिफा कामला अता करेगा। अल्लाह रूहानी रोग भी खत्म करेगा, अल्लाह जिस्मानी रोग भी खत्म करेगा। अल्लाह औलाद के, माँ के, बाप के, घर के बीमारियां, तकलीफें अल्लाह खत्म करेगा। ये वो ताकतवर तरीन दरूद पाक है जो मजमन दर से पढ़ेगा, अल्लाह सेहत, शिफा, आफियत अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। आमीन।
یہ درود پاک اب بیٹھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنیں گے، اور درود پاک پڑھ لیا ہے اور اس دعا کو غور سے دیکھیں گے اور توجہ سے لفظوں پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم ہستی نے اپنے رب کو کیسے منایا۔ آنکھوں پہ انگلی پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں، سبحان اللہ، کیا اعلان، کیا برکتیں، کیا آوازیں، کیا ان کے اندر سوز، کیا درد، کیا خیریں اور کیا برکتیں۔ اللہ میں اس کی قدر دانی عطا فرمائے۔ دیکھیں اصل چیز ہے قدر دانی۔ لڈو والا عمل ہو رہا نا، جو قدر دانی کر رہا وہ مرادیں پا رہا۔ تسبیح خانے میں لوگ 12 لڈو مرادوں کے لاتے ہیں، ایک خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے جاتے ہیں۔ جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہو، میں بھی رکھوں گا۔ یقین سے ہو رہا اور برکت کے سے ہو رہا اور بہت فیض مل رہا۔ دریائے نیل کا نقش ہے یقین کی دنیا سے جو چل رہا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتوں کے، دولت کے نیل دریا بہہ گئے ہیں۔ دریائے نیل کا نقش ہے۔ اور ابھی جو جون کے مہینے میں جو 12 نقش سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابکری میں یہ بہت زبردست نقش ہیں۔ ہر وہ نقش جو 3 مہینے کے بعد آتا تھا، اب یہ سارے 12 نقش جون کے مہینے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کا رسالہ پھیلانا، پڑھنا اور اس کو گفٹ دینا اور بہت زیادہ پھیلانا، اس میں بڑی طاقتور نقش ہیں، بہت طاقتور نقش ہیں۔ لاکھوں نے آزمایا، اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے آزمایا، اور یہ سارے نقش جون کے مہینے میں جمع ہو رہے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ یہ ایک فیض ہے۔ اس طرح 22 جمادی الثانی کا ہر مہینے کی 22 تاریخ کا نقش ہے، لکھا، پانی میں گھولا، آٹے میں گوندا، جانوروں پرندوں کو ڈال دیا، یوں جانور اور پرندے کھاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو مخلوق خدا کو فیض، برکتیں مل رہی ہیں۔ اہل البیت کی زندگی، آل رسول کی زندگیوں میں یہ نعمتیں تھیں، انہیں یقین کی دنیا ملی تھی۔ انہوں نے یہ ہمیں وظیفے دیے، یہ لفظ دیے، یہ زندگی کے سوز اور گداز کے لمحے دیے۔ یقین کی دنیا میں آپ یقین والے بیٹھے ہیں سارے، اور انشاءاللہ یقین والا پاتا ہے اور یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں، کبھی اکیلے نہ آیا کریں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، لوگوں کو لایا کریں۔ مقصد کوئی مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہے، اصل تو کسی کے کان میں خیر پڑ جائے، کسی کا مشکل ٹل جائے، کسی کی مصیبت دور ہو جائے، کسی کی ناکامی دور ہو جائے، اور کسی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اصل تو یہی حالات بہتر ہو جائیں، اصل یہی۔ جتنا بھی اس پہ ہماری کوشش اور محنت ہوگی، اللہ پاک پہلے ہمیں نفع عطا فرمائیں گے، اور پہلے ہمیں فائدہ عطا فرمائیں گے، اور بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔